وزیراعظم عمران خان پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا کے وزیراعظم مہندا راجاپکسے بھی We thank the Honorable Prasanna Ranatunga and Mr. Syed Zulfikar Abbas Bukhari. The second Memorandum of Understanding on cooperation between the Board of Investment of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Board of Investment of the Islamic Republic of Pakistan will be signed by Mr. Sanjay Mohottala, Chairman of the Board of Investment of Sri Lanka, and Mr. Atif Riaz Bukhari, Minister of State, Chairman, Board of Investment of Pakistan. مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سری لنکا سے، جہاں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ دستخط کیے جا رہے ہیں۔ We thank Mr. Mohottala and Mr. Atif Riaz Bukhari. The third Memorandum of Understanding between the Industrial Technology Institute of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the International Center for Chemical and Biological Sciences of the University of Karachi in the Islamic Republic of Pakistan will be signed by Dr. Ms. J.K.R. Radhika Samarasekara, Director General of the Industrial Technology Institute of Sri Lanka, and His Excellency Major General Muhammad Saad Khatak, the High Commissioner of Pakistan to Sri Lanka. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان انڈسٹریل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے مختلف MOU پر اس وقت دستخط ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سری لنکا سے، جہاں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کی تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ سری لنکن وزیر اعظم مہندا راجاپکسے اپنے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان یہ مختلف مفاہمت کی یادداشتیں ہیں جن پر دستخط ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے تجارت بڑھانے کے حوالے سے سرمایہ کاری سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے، اور اب سائنس اور ٹیکنالوجی میں مزید تعلق استوار کرنے کے لیے دستخط کی تقریب ہو رہی ہے۔ The signatories will also sign the fourth intent of cooperation between the Industrial Technology Institute in Sri Lanka and ComSat University, Islamabad. This will be signed by Dr. Radhika Samarasekara, Director General, Industrial Technology Institute of Sri Lanka, and His Excellency Major General Muhammad Saad Khatak, the High Commissioner of Pakistan to Sri Lanka. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان چوتھے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو رہے ہیں، جس میں انڈسٹریل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ آف سری لنکا اور انڈسٹریل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کامسیٹس کے درمیان مزید فروغ کے حوالے سے یہ معاہدہ سائن ہوا ہے، اور اس وقت مختلف یادداشتوں پر دستخط کی تقریب آپ براہ راست کولمبو سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے صنعتی ٹیکنالوجی میں تعاون کے حوالے سے بھی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے کامسیٹ اور سری لنکا کی طرف سے انڈسٹریل جو اسٹیٹ ہے اس میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ Thank you, Dr. Samarasekara and Your Excellency Saad Khatak. The fifth Memorandum of Understanding between the University of Colombo of Sri Lanka and the Lahore School of Economics in Pakistan will be signed by Senior Professor Chandrika N. Vijayaratna, Vice Chancellor of the University of Colombo, and Ms. Sherish Etisham, Deputy Registrar, Financial Assistance and External Relations Office of the Lahore School of Economics.
یونیورسٹی آف کولمبو اور لاہور اسکول آف اکنامکس کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ سری لنکا سے یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف کولمبو، لاہور اسکول آف اکنامکس، مجموعی طور پر یہ 5واں معاہدہ ہے۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو رہے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان۔ یونیورسٹی آف کولمبو اور لاہور اسکول آف اکنامکس کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کی یہ تقریب آپ براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ سری لنکن وزیر اعظم مہندرا راجہ پاک سے سری لنکن وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ Thank you, Senior Professor Vijay Ratna and Ms. Etisham. And with that, we conclude the signing of bilateral پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب آپ نے ملاحظہ کی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائے، جس میں صنعتی ٹیکنالوجی، اسکولز آف اکنامک اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف کولمبو اور انڈسٹریل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ آف سری لنکا اور کامسیٹس کے درمیان مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مجموعی طور پر مفاہمت کی 5 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ صنعتی ٹیکنالوجی کے تعاون کے حوالے سے دونوں ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، اور یونیورسٹی آف کولمبو، لاہور اسکول آف اکنامکس کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ٹیکنالوجی ہے اس کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت جو ہے اس پر دستخط کیے گئے ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ جو تعلقات ہیں، بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے، اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وہ بھی گفتگو کی گئی ہے۔ براہ راست مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ سری لنکا 6 ارب 95 کروڑ ڈالر اسمگل کیا گیا ہے۔ شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں 150 ارب ڈالر پاکستانیوں کو پڑھاؤ جن کے ایڈریسز ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تجربہ حاصل زرداری کا یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو نہ ضیاء الحق تباہ کر سکا، نہ ایون مشرف کچھ کر سکا، انہوں نے اس کو جو ہے نا سندھ کے ایک دیہی علاقے کے تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ خواجہ آصف ہوں یا کوئی بھی لیڈر ہوں، یہ نیب کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو نہ یہ ہمارا لگایا ہوا نیب کا چیئرمین ہے، نہ قانون ہمارا بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے پروگرام مقابل پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف پبلک نیوز پر۔ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ ہے، میاں نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دی۔ میں نہ مانوں کی تو رٹ انہی نے بہت عرصے سے لگائی ہوئی ہے۔ ندیم بابر صاحب، ڈیمانڈ کیا ہے اور شارٹیج کتنی ہے؟ اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ انکوائری کمیشن رپورٹ کا جو شارٹیج آف پیٹرولیم پروڈکٹس ہوا تھا، ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، انکوائری کمیشن بھی بن گیا۔ گاڈ شپ چونکہ ایک بزنس فرم ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب سے ایک نیا when we had to fight a dangerous terrorist organization that was fully neutralized in May 2009. During our bilateral discussions earlier this evening, the Prime Minister Imran Khan and I agreed to work closely towards enhancing our bilateral cooperation in the economic sector and a number of other areas including trade, investments, science, technology, defense and education. We also agreed to pursue the opportunities presented within the framework of the Pakistan-Sri Lanka Free Trade Agreement. Our talks also focused on important regional and international issues as well as the impact of the coronavirus pandemic. We further agreed to work towards increasing activities in the tourism and aviation sectors. Sri Lanka is grateful to Pakistan for agreeing to open the pilgrimage corridors for Sri Lanka to visit ancient Buddhist heritage sites in Pakistan. And the important decision we made is to restart parliamentary interaction through the Pakistan-Sri Lanka Parliamentary Friendship
groups. Sri Lanka believes that political stability and regional peace will be the key to achieve sustainable development, economic growth, and prosperity in South Asia. I admire Prime Minister Khan for his efforts in alleviating poverty and social economic disparity, which play an important part of our development agenda. We continue to work together to fight terrorism, religious fundamentalism, and extremism. In our talks, we agreed to continue with the current mechanism to curb illegal drug trafficking, arms smuggling, and other illegal activities by sharing information through the relevant agencies. We are also thankful to Pakistan for the partnership in the field of sports and assistance to enhance sports trading facilities in the country. Tomorrow, the Prime Minister Imran Khan will preside over a business and investment forum, which is a strong multi-sector business delegation from Pakistan through direct interactions with the Sri Lankan counterparts. We expect to see a considerable increase in investments and business activities between our two countries. While thanking the Prime Minister Imran Khan and the delegation for undertaking this official visit to Sri Lanka, I am deeply grateful to you and for honoring Sri Lanka with your visit here. Thank you very much. Mr. Prime Minister, let me just again thank you for inviting me and my delegation to Sri Lanka and extending your hospitality to us. I want to thank you. As you quite rightly said, I'm not a stranger to Sri Lanka. I came first time when I was just out of university, and when you were starting your political career, I was starting my cricketing career. And I have very fond memories since then of Sri Lanka. And I want to say that we watched Sri Lankan cricket team develop from a non-test playing status to eventually a team that went on to win the World Cup, and World Cup winning in Pakistan. So me and the cricketers who saw the evolution of the Sri Lankan cricket team, we felt good because it was a team from the subcontinent that emerged into a world-class cricket team. So I just wanted to mention that because that was my association with Sri Lanka until this visit of mine. This visit is to strengthen our bilateral relationship. It is to strengthen our trading ties. Pakistan is part of the Belt and Road Initiative of China. CPEC is one of its flagship program, and it means connectivity. And so I've asked my delegation here to find ways and means where we can enhance our trade and connectivity. And through CPEC, connectivity right up to Central Asia for Sri Lanka. We have also discussed other areas where we can enhance our trading ties, where Sri Lanka can benefit from Pakistan's connectivity in the future right up to Central Asia. And our trading ties will also mean that the two countries will get together, will come closer together. We shared a common problem of terrorism. Pakistan suffered 10 years of
of the worst kind of terrorism where we lost 70,000 people. And we know that Sri Lanka for 30 years combated terrorism. And I'm pleased to say that Pakistan played its part in helping Sri Lanka to resolve this problem, which was impeding your development and your growth. And a country which relies on tourism can never progress if there is terrorism. Can't have investment if there is terrorism, because that's what happened to Pakistan. In those 10 years, tourism dried up and hardly any investment came into Pakistan because of the threat of terrorism. So we share that common problem, and now we have faced another problem, which is the coronavirus. I know Sri Lanka has suffered like all those countries which depend upon tourism. And we discussed how the developed countries can help the developing world at this time. That the developed world right now should not be insular. They must realize that this is a problem that has afflicted everyone, but specifically it has hit the poor countries more, and the poor in all the countries much more. The poor have suffered everywhere, but the poor countries have suffered the most. So we have discussed how we can jointly work on the poor countries from getting debt relief. In Pakistan, we came up with the biggest stimulus package in our history, $8 billion. But when you compare the United States, the stimulus package in the United States is almost $3,000 billion. US has a population of 330 million. Pakistan's population is 220 million, 70% of the US. And yet the total amount of money we could give as a stimulus package because of those who suffered from the coronavirus was $8 billion compared to $3,000 billion in the US. So this is the discrepancy. And the coronavirus has exposed this huge inequality in the world. And that's why I feel that the world organizations like the United Nations should step in and look after the countries that have taken a real beating because of this coronavirus. Apart from that, Mr. Prime Minister, I want to invite you again in front of the media to Pakistan. And Pakistan has probably one of the greatest Buddhist heritage in the world. We recently discovered a sleeping Buddha, which is probably the biggest in the world. It's a 40 feet sleeping Buddha, because the north of Pakistan was the center of the Gandhara civilization, the ancient Buddhist civilization. So we are also going to invite people from Sri Lanka to come over, and we are planning a Buddhist trail where all the great shrines and places for those from the Buddhist community, the religion, can come over to our country. And of course, I start with inviting you most of all, Mr. Prime Minister. And thank you again for your hospitality.